ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین۔ ویسے تو پوری دنیا میں حساس ترین اور خفیہ ترین مقامات عام پبلک کے جانے کے لیے بالکل نہیں ہوتے، لیکن جب بات کی جائے امریکی ریاست نیواڈا میں موجود امریکی ایئر فورس کے خفیہ اڈے ایریا 51 کی، تو تب بات کچھ مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر بنائی گئی ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہائی وے جو کہ ایلینز کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، یا یہاں پر ملنے والے نایاب UFOs ہوں، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، یا پھر ایلینز کی ڈیڈ باڈیز ہوں۔ ان غیر معمولی حادثات نے پوری دنیا کی نظریں اس علاقے پر مرکوز کر رکھی ہیں کہ یہاں پر ایسا ضرور کچھ ہو رہا ہے جو باقی دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی علاقے کی پراسراریت کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو ناظرین، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 50 ریاستوں پر مشتمل اور تقریباً 350 ملین یعنی 35 کروڑ لوگوں کا گھر ہے، جس کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے، اور واشنگٹن ڈی سی اس کا کیپٹل ہے۔ 4 جولائی 1776 کو اس نے برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہو کر ایک آزاد ملک بننے کا فیصلہ کیا، اور ستمبر 1783 میں اسے دنیا بھر میں پہچان ملی۔ شمال کی طرف سے یہ کینیڈا اور جنوب میں میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ اپنی آزادی سے لے کر آج کے دن تک اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ پھر اس نے واپس کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اس ملک نے دونوں عالمی جنگوں میں بھی حصہ لیا، جس سے دنیا تباہ ہوتی رہی اور امریکہ سپر پاور بنتا گیا۔ امریکہ کے مغربی حصے میں لاس ویگاس شہر سے تقریباً 83 میل جنوب میں بسا نیواڈا کا ایریا 51 پراسرار ترین علاقہ ہے، جس کے ایک ایک انچ پر سیکیورٹی موجود ہے۔ آسمان اور زمین دونوں سیل ہیں۔ اس پر ممنوعہ علاقے کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس علاقے کے اوپر سے نہ تو کسی ہوائی جہاز کو اڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی انسان کو اس کے پاس پھٹکنے کی۔ یہاں پر گھنے جنگلات کو اگا دیا گیا ہے اور کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر سینسرز لگے ہوئے ہیں جو سوئی کے گرنے کی آواز کو بھی ایک دھماکے کی طرح سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہیں جو باریک سے باریک چیز کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور ایسے کیمرے قدم قدم پر موجود ہیں۔ الغرض یہ ایک ایسا نو گو ایریا ہے جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکی سرزمین کا یہ علاقہ اس قدر پر اسرار کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے جس سے خوف و ہراس پھیلا کر اسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پر ایسے تجربات ہو رہے ہیں یا ایسی ایجادات ہو رہی ہیں جو اگر کسی طرح سے دنیا کے سامنے آ جائیں تو دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہیں، یا پھر صرف لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر ان کو اس علاقے سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر صرف لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر ان کو یہاں سے دور رکھا جا رہا ہے تو پھر بھی سوال یہی ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ علاقہ واقعی ایلینز کی آمد و رفت کا یا کسی خفیہ سرگرمی کا حصہ ہو۔ یہ امریکی ایئر فورس کا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں معلومات بہت کم دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار علاقے کی پراسراریت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس علاقے میں ایسا کیا چل رہا ہے۔ دوستو، امریکہ کی آزادی کے بعد تقریباً 150 سال سے زائد عرصے تک کسی کو بھی ایریا 51 کا پتہ نہیں تھا، لیکن 60 کی دہائی میں پہلی بار CIA نے اس علاقے کی موجودگی اور اس کے وجود کو قبول کیا، لیکن اس سے پہلے اس علاقے کی نہ کوئی پہچان تھی اور نہ اس کا کوئی نام تھا۔ 2013 کی اپنی سرکاری دستاویزات میں CIA نے اس علاقے کا ذکر ایریا 51 کے نام سے کیا ہے، اور اس طرح پوری دنیا کی نظریں پہلی دفعہ اس علاقے پر پڑیں، جو کہ نیواڈا کے علاقے میں موجود تقریباً 17 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ لیکن اس میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن پوری دنیا کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس علاقے میں موجود امریکی ہائی وے 375 کا نام تبدیل کر کے ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہائی وے رکھ دیا گیا، یعنی کہ ایلینز اور UFO کی گزرگاہ۔
لہٰذا پوری دنیا میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا اس علاقے میں ایلینز کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یا پھر یہ جگہ ان کی گزرگاہ ہے، یا پھر جہاں پر وہ آتے جاتے رہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، یا پھر ایلینز کے بارے میں خوف و ہراس اور سنسنی پھیلا کر لوگوں کو اس علاقے سے دور رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہاں پر ہونے والی سرگرمیوں کی کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ بات ایک معمہ بنی رہی، لیکن پھر اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا، اور تاریخ میں اس حادثے کو روزویل انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اور جولائی 1947 میں ایک شام نیو میکسیکو کے علاقے روزویل میں ایک اڑن تشتری یا UFO حادثے کا شکار ہو کر گر پڑی۔ روزویل ایئر فورس بیس نے اس اڑن تشتری کو قبضے میں لیا اور دیکھا کہ اس میں 8 لوگ سوار تھے، جن میں سے 6 مر چکے تھے جبکہ 2 ابھی تک زندہ تھے۔ یہ تجرباتی طور پر اڑنے والے خفیہ جہازوں کی ٹیکنالوجی تھی جو کہ کسی بھی ریڈار کی پکڑ میں آئے بغیر اپنا کام کر رہی تھی، یعنی یہ اس وقت بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ اتنی پرانی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، لیکن کسی فنی خرابی کی وجہ سے یہ اڑن تشتری حادثے کا شکار ہو گئی اور دنیا کی نظروں میں آ گئی۔ اس خفیہ ٹیکنالوجی کو ایریا 51 کے اندر ہی بنایا جا رہا تھا۔ تو 8 جولائی 1947 کو اس روزویل حادثے کی خبر اخبارات کی شہ سرخیوں میں کچھ اس طرح سے شائع ہوئی۔ اخبارات نے لکھا کہ میکسیکو ایئر فورس نے اڑتی ہوئی UFO کو روزویل کے علاقے سے پکڑ لیا۔ یہ خبر امریکی ایئر فورس کے ایک کرنل ولیم کے حکم پر جاری کی گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کرنل ولیم نے چند گھنٹے بعد ہی پریس ریلیز کا بیان بدل دیا اور کہا کہ یہ کوئی UFO نہیں بلکہ ایک موسمی غبارہ تھا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ کیا امریکی ایئر فورس کے ایک کرنل رینک کے آفیسر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی UFO ہے یا موسمی غبارہ ہے، یا اتنا بڑا عہدہ رکھنے والا شخص اتنا بھی نہیں جانتا، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کرنل ولیم کے پیچھے کچھ خفیہ طاقتیں تھیں جو کبھی بھی نہیں چاہتیں کہ اڑن تشتریوں کا خوف یا ان کی تیاری کا وہ راز جو ایریا 51 میں ہے وہ کسی طرح بھی دنیا کے سامنے آئے۔ تمام اخبارات کو بھی یہ ہدایت جاری کی گئی کہ وہ یہی لکھیں کہ موسمی غبارہ تھا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھیجی گئیں۔ ایک امریکی سائنسدان نے 9 جولائی 1947 کو ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے کہا کہ میں نے خود اس چیز کا ملبہ دیکھا ہے جو گری تھی، اور میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی موسمی غبارہ نہیں تھا، اور اس انکشاف کے کچھ عرصہ بعد اس سائنسدان کو غائب کر دیا گیا، اور جب کچھ عرصہ بعد وہ واپس آیا تو وہ بالکل بدل چکا تھا، اور پھر دوبارہ کبھی اس نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی بلکہ ہمیشہ کے لیے چپ سادھ لی، یعنی اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس عرصے سے پہلے ہی ایریا 51 میں جدید جنگی ہتھیار اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو تیار کر لیا گیا، لہٰذا یہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آ سکتی تھی، اور اس کی جہازوں کی آواز اتنی کم تھی کہ ریڈار اس کو پکڑ ہی نہ سکے یا کوئی بھی ان کے اڑنے کا نوٹس نہ لے سکے۔ اس بات سے پردہ اٹھایا روس نے 1988 میں، جب اس نے ایریا 51 کی کچھ تصویریں خلا سے اپنے سیٹلائٹ سے لے کر جاری کیں، جہاں امریکی ایئر فورس کو مشقیں کرتے دیکھا گیا۔ ان جہازوں کو دوسری جنگ عظیم میں بھی استعمال کیا گیا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے امریکہ ایسی کسی ٹیکنالوجی کے وجود سے سرے سے ہی انکاری تھا۔ اس کے بعد ہائپر سونک ٹیکنالوجی کو بنایا گیا جو آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا تیز ہے، یعنی کئی ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ اور ریڈار کو بھی چکما دے سکتی ہے۔ اتنی رفتار پر انسانی آنکھ کو سوم پھٹنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور بعد میں یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی UFO ٹیکنالوجی میں بدل گئی، اور اس کے پیچھے وہ تجربات ہیں جو کئی دہائیوں سے ایریا 51 میں کیے جا رہے تھے، لیکن وہ تجربات شاید ہی کبھی دنیا کے سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد اڑن تشتریوں یا UFOs کو دیکھنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی لسٹ بہت لمبی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے نظر کا دھوکہ کہا جبکہ کسی نے اس کے وجود کی تصدیق کر دی۔ صرف 1947 سے لے کر 1969 تک امریکی ایئر فورس نے 12,618 کیسز رپورٹ کیے، جبکہ سال 2008 تک
3,991 لوگوں نے انہیں اپنی نظر سے دیکھنے کا دعویٰ کیا، جن کی مختصر سی وضاحت یہ ہے۔ 7 جنوری 1948 ایک امریکی کیپٹن تھامس میلٹن نے ایک UFO کو آسمان میں اڑتے ہوئے خود دیکھا اور اپنے جہاز میں اس کا پیچھا شروع کیا، لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی اس UFO نے اس کے طیارے کو گولیوں سے اڑا دیا۔ لیکن اس حادثے کے بعد امریکی ایئر فورس نے ایک عجیب بہانہ بنایا جسے سن کر شاید آپ بھی مسکرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن تھامس کسی سیارے کو کھوجنے جا رہے تھے، یعنی ہمارے ایئر فورس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی سیارے پر لینڈ کرنا چاہتے تھے یا خلا میں جانا چاہتے تھے۔ لیکن کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پائلٹ ایک محسوس سی اونچائی تک اڑنے والے طیارے میں بیٹھ کر ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ خلا میں جائے؟ یقیناً یہ ایک من گھڑت وضاحت تھی تاکہ لوگ UFO ٹیکنالوجی کے وجود کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکیں۔ 1952 میں 13 جولائی سے 29 جولائی تک واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کی عمارت پر UFOs یعنی اڑن تشتریاں دیکھی گئیں، اور ان کی تعداد 20 کے قریب تھی، جو کہ وائٹ ہاؤس کی عمارت کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ جب جیٹ طیارے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے تو فوراً سے پہلے یہ نظروں سے غائب ہو گئیں۔ اس واقعہ کی تفصیلات جاننے کے لیے امریکی عوام نے بہت زیادہ شور کیا اور اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کیا کہ عوام کو ان کے بارے میں بتایا جائے۔ آخرکار اس پریشر کے نتیجے میں پروجیکٹ بلیو بیک نام کا منصوبہ شروع کیا گیا تاکہ اس واقعہ کی تحقیقات کر کے حقائق کا پتہ چلایا جا سکے، اور اس مشن کے انچارج کیپٹن نے جب اس کی رپورٹ دی تو اس نے رپورٹ میں یہ لکھا کہ انہیں جو ڈاٹا ملا ہے، جو گواہ ملے ہیں، ان کے مطابق یہ کوئی اڑن تشتریاں نہیں بلکہ موسمی غبارے تھے۔ یقیناً اس سب کے پیچھے موجود طاقتور گروہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی تفصیلات کبھی سامنے آ سکیں۔ 1992 میں ہی ایک امریکی سیکریٹری برائے بحری وزارت جزیرہ ہوائی کے اوپر سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ہوا میں UFO دیکھے جو ان کے طیارے کے گرد چکر لگانے لگے، جیسا کہ ان کے طیارے کی چھان بین اور تحقیقات کر رہے ہوں۔ سیکریٹری نے اپنی منزل پر لینڈنگ کرنے کے بعد جب اس کی وضاحت طلب کی تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ اگر اپنی نوکری پیاری ہے تو اسے بھول جاؤ۔ حالانکہ وہاں پہ ایک سیکریٹری پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو کم از کم 22ویں اسکیل کا آفیسر ہوتا ہے اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کی پیش نہیں جانے دی گئی اور اسے کوئی معلومات نہیں دی گئیں۔ 1989 میں نیو یارک کے علاقے مین ہٹن میں ایک اپارٹمنٹ کی 12ویں منزل پر سوئی ہوئی لنڈا نام کی عورت کو UFOs نے اغوا کر لیا اور تجربات کے بعد واپس چھوڑ دیا۔ 23 جنوری 2008 کو جنوبی بحر ہند میں 5 اڑن تشتریاں ایک ساتھ دیکھی گئیں جو کہ سمندر پر بہت ہی نیچے گھومتی رہیں، اور اس کے کچھ عرصہ بعد 28 اگست 2008 کو بھارت کے شہر ممبئی میں ساحل سمندر پر جب لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ سیر کے لیے آئے ہوئے تھے اور اپنے کیمروں اور موبائل سے تصاویر اور موویز بنا رہے تھے کہ اچانک ساحل پر ایک بہت بڑی UFO نمودار ہوئی، تو لوگوں نے اپنے کیمرے اس جانب کیے جس سے یہ منظر ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، اور یہ UFO صرف 4 سیکنڈ کے لیے نظر آیا اور پھر اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ الغرض ایسے لاتعداد واقعات بھرے پڑے ہیں جو کہ UFO کی تیاری اور اس کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ UFO کسی جدید دھات کی بنی ہوئی ہیں جو بہت زیادہ چمکدار ہوتی ہیں اور دور سے دیکھنے پر تیز روشنی کے مانند نظر آتی ہیں۔ یہ اپنا سائز بڑا اور چھوٹا کر سکتی ہیں اور ان کی رفتار 7 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ کسی بھی چیز کو اپنی جانب کھینچ سکتی ہیں، اور اگر کوئی جاندار اس کے قریب آ جائے تو اس کے جسم میں شدید قسم کی خارش ہوتی ہے اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں، جسم میں جھٹکا سا لگتا ہے۔ یہ مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ اس میں موجود جدید ترین لیزر شعاعیں بڑے سے بڑے جدید طیارے کو بھی آسانی سے گرا سکتی ہیں۔ یہ اڑنے کے ساتھ ساتھ سمندر کے اندر بھی بالکل اسی طرح سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ زمین کی کشش ثقل کو استعمال کرتے ہوئے اتنی رفتار حاصل کرتی ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی۔ انہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر ایریا 51 اور برمودا ٹرائنگل میں تیار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کے بارے میں من گھڑت کہانیاں اور خوف و ہراس پھیلا کر عوام کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ممکنہ طور پر دجال کی سواری ہو سکتی ہے جس پر وہ سوار ہو کر لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے گا، اور یہ اس قدر ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے جو باقی دنیا کو شاید اگلے 100 سال بھی میسر نہیں آئے گی۔
लेकिन जहाँ तक एलियंस का ताल्लुक है तो ऐसी कोई महलूक अपना वजूद नहीं रखती, या कम अज़ कम अभी तक साबित नहीं हो सका, बल्कि ये हमारी दुनिया के इंसान हैं जो अपनी चाल ढाल से ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हलाई महलूक हैं, जिसका सबूत इन हलाई महलूक की इंसानों से मिलती जुलती शक्ल को दिखाना है। इसके अलावा इन लोगों के बयानात देखें जिन्हें अगवा करके एरिया 51 और बरमुदा ट्रायंगल जैसे इलाकों में ले जाया गया, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे। और ये भी देखें कि तबाहशुदा UFO में मिलने वाली लाशें भी इंसानों की ही थीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग इंसान हैं तो इनका मालिक कौन है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, और ये किसके हुक्म पर चलते हैं। इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी और इंतहाई खुफिया पनागाहों में बैठकर ये लोग किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये वही खुफिया यहूदी लाबी है जो दज्जाल के लिए फ़ौज तैयार कर रही है, ताकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए दज्जाल को इतना ताकतवर बना दिया जाए कि वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में और किसी के पास ना हो, जैसा कि वो अपनी हालिया नेटफ्लिक्स सीरीज़ में दिखाकर लोगों को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं, ताकि हुकूमतों को अपने मातहत करके अपनी टेक्नोलॉजी से डरा कर उसे अपने मसीहा के ताबिया कर सकें, जिस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे हैं। इस मकसद के लिए यह खुफिया हथियार और तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में हक व बातिल की ताकतें मौजूद हैं, और बादल की क़ुव्वतें आखिरी वक्त में क्या करेंगी, इनका फितना कैसा होगा, इस हवाले से हमें हदीस में 1400 साल पहले ही बता दिया गया है, ताकि हम उनको समझकर इनसे मुकाबला कर सकें। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम सब कुछ जानकर उसे समझते हैं या इत्तफाक करार देकर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, ख़ास तौर पर UFO, एलियंस और एरिया 51 की हकीकत आप पर वाज़िया हो चुकी होगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तरीही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से आपको मिलते रहें। अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।